السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو جناب میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 4 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. 1 سال بعد وہ کافی وقت بعد بوتیک آئی تھی صرف زویا اور بسما سے ملنے، جہاں اسے بسما نئے سٹاف کے ساتھ کام کرتی ہوئی ملی. اسے دیکھتے ہی بسما سے رہا نہیں گیا. وہ بڑی گرم جوشی سے آ کر اس کے گلے لگی. نور نے اسے بتایا کہ وہ حج پر جا رہی ہے، اس لیے جانے سے پہلے اپنے دوستوں سے مل کر جانا چاہتی ہے. اس کی بات سن بسما کو بہت خوشی ملی، لیکن ساتھ ہی وہ تھوڑی افسردہ بھی ہوئی، کیونکہ یاد جو آ گیا تھا کہ زویا اور اس کے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں وسیع اور ثقلین نے کیسے راتوں رات نہایت خفیہ طور پر ملک سے باہر بھیج دیا تھا. آج وہ کہاں ہے، کیسی ہے، کیا کر رہی ہے، کوئی نہیں جانتا اس متعلق. بسما 1 سال سے زویا کی جگہ بوتیک سنبھال رہی ہے امانت کے طور پر، اور جو کمائی ہوتی ہے اسے ہر مہینے وسیع آ کر یہ کہہ کر لے جاتا ہے کہ وہ زویا کو بھجوا دے گا. زویا کہاں ہے؟ نور کی نظریں اب زویا کو ڈھونڈ رہی تھیں. وہ زویا کے ہسبینڈ کا 1 سال پہلے ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا. ان کے دشمن بہت زیادہ تھے، تو ڈر تھا کہ کہیں وہ زویا اور اس کے ہونے والے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. اس لیے زویا کے ہسبینڈ کے جو سیکرٹری تھے انہوں نے زویا کو ملک سے باہر بھیج دیا تھا. کہاں بھیجا ہے یہ مجھے نہیں معلوم. میں اکثر پوچھتی بھی ہوں تو وہ بتاتے نہیں ہیں. بسما نے نہایت افسردہ اور رنجیدہ سے لہجے میں اسے جواب دیا، جسے سن کر وہ غمزدہ سی ہوئی. کیونکہ وہ برازیل میں نہیں رہتی تھی، اس لیے زویا اور اس کے ہسبینڈ کے ساتھ ہوئے حادثے کا اسے کچھ پتہ نہیں تھا. وہ کافی وقت پہلے ہی اپنے والد کا بزنس سنبھالنے کے لیے واپس نیو یارک چلی گئی تھی، کیونکہ اس کے والد بہت بیمار رہنے لگے تھے اور ان کا کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا. غازیان کافی چھوٹا تھا، وہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے ابھی قابل نہیں ہوا تھا. اسی لیے نور اپنے والد کا بازو بنی. نور نے شہریار کو بتا دیا تھا کہ جب تک غازیان بڑا نہیں ہو جاتا سارا بزنس وہی سنبھالے گی، اور شہریار کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہوتا بھی کیسے؟ اس کی اپنی بہن خود کاروباری معاملات میں آج اس کے شانہ بشانہ کھڑی تھی. مجھے بہت دکھ ہوا یہ سب سن کر. اللہ کرے وہ جہاں کہیں بھی ہو خوش اور محفوظ ہو. نور افسردگی سے دعا گو ہوئی. آمین. تم اپنی بتاؤ کوئی خوشخبری؟ بسما اسے افسردہ ہوتے دیکھ فوراً موضوع بدلنے لگی. دعا کرو، ارادہ تو ہے حج کے بعد فیملی پلاننگ کرنے کا. میرا بہت دل ہے بیٹے کا، مگر شہریار بیٹی کی خواہش رکھتا ہے. یہ جملے ادا کرتے وقت ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر آئی تھی، ساتھ ہی اس کے گال سرخ ہو گئے تھے. اوہ ماشاء اللہ، میری دعا ہے اللہ تمہیں جلد سے جلد اولاد کی نعمت سے نوازے اور مجھے خالہ بنائے. تم میری چھوڑو، اپنی بتاؤ تم نے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں؟ نور نے پلٹ کر نہایت دوستانہ انداز میں ایک ابرو چکا کر سوال کیا. نہیں. وہ بے ساختہ کہہ کر زور سے کہکہا لگانے لگی. چپ پاگل! نور اسے پیار سے ٹپٹ کر بولی. ویسے ایک لڑکا ہے میری نظر میں، میرا بھائی، چھوٹا ہے تو ایڈجسٹ کر لینا. نور اب ایک آنکھ ونگ کرتے شرارت سے بولی. نہیں شکریہ آپ کا بہت. میں چاہتی ہوں کوئی ایسا ملے جو میرے نخرے اٹھائے، نہ کہ ایسا کہ میں اسے گود میں اٹھاتی پھروں. وہ خاصا جتاتے ہوئے منہ بسور کر بولی، جس پر نور مزید ہنسنے لگی. اب اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے میرا بھائی کہ تمہیں گود میں اٹھا کے پھرنا پڑے. کافی وقت بعد وہ دونوں دوستیں ملی تھیں، اس لیے ان کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں. کبھی نور بسما کو چھیڑتی تو کبھی بسما نور کو. چلتے ہیں اگلے سین کی جانب. تم کہاں جا رہے ہو فائل چھوڑ کر؟ وسیع اپنی شرٹ کو صحیح کرتا ہوا جب تیزی سے باہر جانے لگا تو اس کے برابر میں بیٹھا سکلین اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا. بوتیک، اس نے جلد بازی میں جواب دیا. یہ تم ہر ماہ بوتیک کیوں چل پڑتے ہو؟ سکلین الجھ کر. اس کا سوال سنتے ہی وسیع نے آنکھیں میچ کر زبان دانتوں میں زور سے دبائی. بوتیک کا لفظ جلد بازی میں ہی اس کے منہ سے نکلا تھا، ورنہ وہ کوئی اور بہانہ بناتا. مجھے خیال رکھنا ہوتا ہے وہاں کا، آخر وہ زویا میم کا بوتیک ہے، بہت محنت کی ہے انہوں نے اس پر. پھر اس کا تعلق شاہ زین سے بھی ہے، ہمارے سر کے بیٹے سے. کل کو خدا نخواستہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ بوتیک سے آنے والا پیسہ اچھی بیک بن سکتا ہے شاہ زین کے لیے. میں اس کا فیوچر سیکیور کرتا ہوں اس طرح. آریز اچھی خاصی جائیداد اور پیسے زویا کے لیے چھوڑ کر گیا تھا، لیکن حارث نے نہ صرف آریز کو مار کر اس کی گدی چھینی برازیل کے ڈان کی، بلکہ اس کی جگہوں پر بھی قبضہ کر لیا.
زویا کے پاس اپنے بوتیک کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا اور اسے بھی راتوں رات چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ حارث کی مقدس سے شادی سے پہلے پہلے زویا برازیل سے نکل گئی تھی ثقلین اور وسیع کے کہنے پر، کیونکہ ان دونوں کے کان میں یہ بات پڑ گئی تھی کہ حارث نے صرف مقدس کو پانے کے لیے اور اس کی خواہش پر آریز کو قتل کیا اور اس کی جگہوں پر قبضہ کیا۔ انہیں ڈر لاحق ہوا کہ جب شادی نہیں ہوئی تو حارث کا یہ حال ہے کہ اسے صحیح غلط کا کوئی اندازہ نہیں، وہ زویا کا بھی حق کھا کے بیٹھ گیا ہے، تو پھر شادی ہو جانے کے بعد کوئی بعید نہیں کہ وہ پورا پاگل ہی ہو جائے اور مقدس کے کہنے پر زویا کو تکلیف پہنچانے لگے۔ وہ الگ بات ہے، مقدس اور حارث کی شادی 9 ماہ بھی نہ چل سکی۔ حارث کو شادی کے فوراً بعد ہی یہ بات ریئلائز ہو گئی تھی کہ مقدس اس سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے ساتھ ازدواجی تعلق نبھانے میں کوئی دلچسپی رکھتی ہے۔ وہ صرف آریز سے بدلہ لینے کے لیے اسے استعمال کر رہی تھی۔ ساتھ ہی حارث جیسے ہی پاور میں آیا، مقدس ملکہ بن کر بیٹھ گئی اور حیات کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا، جیسے اس کا اپنے بھائی کی پاور اور جائیداد پر کوئی حصہ ہی نہ ہو۔ یہ بات حیات سے برداشت نہ ہوئی اور وہ آئے دن حارث کے مقدس کے خلاف کان بھرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے مقدس کے کردار تک کو حارث کے سامنے گندا کر دیا، مشہور فلم ڈائریکٹر شہزاد کے ساتھ افیئر کی جھوٹی کہانیاں سنا کر۔ مقدس اور حارث کی ویسے بھی نہیں بن رہی تھی، مزید حیات کے تڑکا لگانے کے سبب لڑائیاں ہونے لگیں، اور یہ لڑائیاں اتنی بڑھیں کہ ایک رات غصے میں آ کر حارث نے مقدس پر ہاتھ اٹھا لیا۔ مقدس یہ برداشت نہیں کر سکی اور اس نے عدالت سے جا کر خلا لے لی۔ اس وقت حارث غصے میں تھا، اس لیے اس نے نہ روکا، جو ہو رہا تھا ہونے دیا، لیکن بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے خود سے چھان بین نکلوائی تو پتہ چلا ایسا کچھ نہیں تھا جیسا حیات نے اسے بتایا۔ اب اس کے ہاتھ میں صرف پچھتاوا رہ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے وہ مقدس کے پاس دوبارہ نہیں گیا، لیکن مقدس اب اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ آج برازیل کا سب سے پاورفل آدمی ہونے کے باوجود دلی طور پر تباہ و برباد تھا۔ اور یہ سب سے بڑا سچ ہے کہ پاور اور پیسہ کبھی بھی آپ کے خوشحال ہونے کی ضمانت نہیں ہو سکتے۔ جہاں شاہزین کا نام آ جائے وہاں ثقلین بالکل پگھل جاتا تھا۔ اچھا، شاہزین کے لیے کر رہے ہو؟ وہ زیر لب بڑبڑا کر سوچتے ہوئے۔ تو پھر تم چھوڑو، میں چلا جاتا ہوں، تم اپنا کام کر لو آرام سے، میں ویسے بھی فری ہوں، اچھا ہے اپنی بہن سے بھی ملاقات کر لوں گا۔ ثقلین فوراً ہی جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، یہ دیکھ وسیع پریشان ہو کر اپنی گدی مسلنے لگا۔ میں بھی تو تمہاری بہن سے ملاقات کے چکر میں جا رہا ہوں، وسیع زیر لب بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ کچھ کہا تم نے؟ ثقلین کو محسوس ہوا جیسے اس نے کچھ کہا۔ نہیں تو میں کہہ رہا تھا میں چلا جاتا ہوں، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ راستے میں مجھے ایک اور کام بھی ہے تو وہ بھی دیکھ لوں گا۔ اچھا چلو بائے بائے، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ اس سے پہلے کہ ثقلین اسے روک سکے وہ تیزی سے کہتا باہر کی جانب بھاگا، وہ بھی اتنا تیزی سے کہ جیسے اس کے پیچھے کسی نے کتے چھوڑ دیے ہوں۔ ثقلین اسے یوں بھاگتا ہوا دیکھ الجھا۔ اتنا تیزی سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ کوئی لڑکی کا چکر ہے کیا؟ وہ زیر لب یوں ہی سوچتے ہوئے بڑبڑایا، اور پھر جیسے اس کا دماغ کام کیا، اوئے بہن ہے میری۔ ثقلین بھی اب اس کے پیچھے پھرتی سے دوڑا۔ جہاں وسیع سیڑھیوں سے دوسری منزل اترنے کو تھا، وہیں ثقلین پہلی سیڑھی پہ کھڑا ریلنگ کو پکڑ کر نیچے کی جانب جھانکتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا، تو میں نے کب کہا کہ بھائی ہے؟ وہ وہیں رک کر اوپر کی جانب گردن اٹھا کر مسکرا کر بولا، تو لمٹ کراس کر رہا ہے۔ ثقلین ذرا برہمی سے بولا، کسی کو پسند کرنا لمٹ کراس کرنا تو نہیں ہوتا۔ وہ نرمی سے مسکرا کر جواب دے ہوا، مجھے تو پسند نہیں، ناگواری سے منہ پھٹ ہو کر کہا۔ تیرا پسند کرنا اتنا ضروری ہے بھی نہیں، تیری بہن پسند کرتی ہے یہی بہت ہے۔ وہ زبان چڑھا کر پر اعتمادی کے ساتھ گویا ہوا، وہ تجھے پسند کرتی ہے؟ ثقلین کو جیسے 440 وولٹ جھٹکا لگا ہو کہ بسمہ وسیع کو پسند کرتی ہے اور اسے اس بات کی خبر ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں اب دھیما پن بھی تھا اور حیرت بھی کافی نمایاں تھی۔ بالکل، اب میں جا رہا ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ ایک آنکھ ونگ کر کے اسے چھیڑتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ میں بتا رہا ہوں وہ اور لڑکیوں جیسی نہیں ہے، بہت نازک دل ہے اس کا، دل مت دکھانا تم، اور اس کی فیلنگز کے ساتھ کھیلنے کا تو سوچنا بھی نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں وسیع تمہیں، تم سن رہے ہو نا؟ وسیع مسلسل اس کی آوازیں پیچھے سے آتے سن رہا تھا اور مسکراتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا جا رہا تھا۔ وسیع اچھے سے جانتا تھا بسمہ کو لے کر ثقلین کتنا اوور پروٹیکٹیو ہے، اسی لیے دانستہ طور پر اسے چھیڑتا ہوا آیا تھا۔ عجیب پاگل ہے، نہ خود شادی کا لڈو کھائے نہ مجھے کھانے دے رہا ہے۔
وسیع سر جھٹکتے ہوئے کہتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ صرف زویا ہی تو تھی جسے پتہ نہیں چلا تھا کہ بسما سکلین کی بہن ہے، ورنہ جو کوئی بھی بسما کو اپروچ کرتا رومانٹک فیلنگز کے ساتھ، اسے کچھ ہی دنوں میں سکلین کی جانب سے اچھی طرح بتا دیا جاتا کہ وہ کس کی بہن ہے۔ پھر کس لڑکے میں جرت تھی کہ بلیک ٹائیگر کے بندے سے پنگا لیتا؟ اس چکر میں بسما اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود آج تک سنگل تھی۔ لوگ سکلین سے اتنا ڈرتے تھے کہ کوئی اس کے گھر رشتہ تک نہیں لاتا تھا۔ اب اگلا سین۔ وسیع اپنی گاڑی بھگاتا ہوا بوتیک پہنچا۔ دروازے پر پہنچنے کے بعد اس نے پہلے اپنی ٹائی اور شرٹ صحیح کی، پھر بال سنوارے شیشے کے دروازے کے عکس میں دیکھتے ہوئے، پھر پورے اعتمادی سے اندر داخل ہوا مسکراتا ہوا۔ وہ ہر بار کی طرح اسے آفس ٹیبل پر بیٹھی فائلز میں منہ دیے پین چلاتی ہوئی نظر آئی۔ وہ لیمن کلر کی کرتی اور وائٹ کلر کے فلیپر میں ملبوس تھی۔ جہاں بالوں میں پونی بندھی تھی وہیں چہرے پر نادان سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اسے دیکھتے ہی دل کی سپیڈ تیز ہو جاتی تھی وسیع کی۔ ہیلو، وسیع نے اس کی ٹیبل کے قریب جا کر مسکراتے ہوئے مخاطب کرنے والے انداز میں کہا۔ اوہ ہیلو۔ وہ اس دیکھتے ہی مسکرائی۔ میں نے حساب کر کے رکھا ہے، آپ چیک کر لیں۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو فوراً ہی اس کی جانب موڑ دیا تھا۔ اوکے۔ وسیع اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ کر حساب کتاب دیکھنے لگا، جبکہ وہ اپنے کام میں مگن رہی۔ وہ اسے کنکھیوں سے دیکھتا رہا۔ چیک کر لیا آپ نے؟ کچھ دیر بعد اس کی جانب دیکھتے ہوئے آہستگی سے مگر سنجیدگی کے ساتھ بولی۔ جی، اوکے کی رپورٹ ہے سب کچھ۔ وہ مطمئن ہو کر گویا ہوا۔ اوکے پھر اللہ حافظ۔ مسکرا کر کہتے وہ پھر واپس کام میں لگ گئی، جبکہ وسیع مایوسی سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ مجھے بھگانے کی کچھ زیادہ جلدی نہیں ہوتی آپ کو؟ آج وہ بے اختیار ہی شکوہ کر اٹھا تھا۔ جی؟ اس کے اچانک کے یہ سوال پر وہ الجھ کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میں جب بھی آتا ہوں آپ مجھے ایسے ہی بھگا دیتی ہیں، شربت کا ایک گلاس تک نہیں پوچھتی۔ اس کی بات سن بسما تھوڑی شرمندہ سی ہوئی۔ اوہ سوری، میں ابھی آپ کے لیے گنے کا شربت منگا دیتی ہوں۔ وہ فوراً ہی معذرتی لہجے میں کہتی اپنا سیل اٹھانے لگی۔ چھوڑ دیں، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ خفا خفا سے لہجے میں گویا ہوا۔ نہیں، میں منگا دیتی ہوں، بس 5 منٹ میں آ جائے گا، بالکل فریش جوس۔ اکیلے پیتا اچھا تھوڑی لگوں گا، کوئی ساتھ بھی تو ہو پینے والا۔ تو میں آپ کے ساتھ پی لوں گی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے حل بتا رہی تھی۔ مسئلہ ہے، میں آپ کے ساتھ یوں کام کی جگہ پر نہیں پینا چاہتا، کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر آرام سے باتیں کرتے ہوئے پینا چاہتا ہوں۔ جی؟ کچھ لمحے لگے اسے وسیع کی بات کو سمجھنے میں، مگر سمجھ میں آتے ہی اس کے گال لال ہونے لگے۔ آپ اپنا کام نپٹا لیں، پھر ساتھ چلتے ہیں، جب تک میں وہاں بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر وہ پیچھے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ مانا وسیع اپنے سیل میں لگا ہوا تھا، ایک بار بھی اس کی جانب نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی اب کام کرنا محال تھا بسما کے لیے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک عجیب سی حالت تھی دل کی، پیٹ میں جیسے تتلیاں سی اڑ رہی ہوں۔ جلدی جلدی کام نپٹا کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ چلیں؟ اسے کھڑا ہوتا دیکھ وسیع نرمی سے پوچھنے لگا۔ مگر بھائی، بسما نہایت لچکدار لہجے میں ہلکا سا احتجاج کرنے لگی۔ اپنے بھائی کی فکر مت کرو، اسے میں بتا کر آیا ہوں اور وہ راضی ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری شادی سے۔ وہ اعتماد میں لیتے ہوئے بولا۔ شادی؟ بسما کو اس کے منہ سے ڈائریکٹ شادی کا سن زبردست جھٹکا لگا، جو اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں سے نمایاں تھا۔ ہاں، تمہارے بھائی نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے کہ میں تم سے شادی کی بات خود کروں، ورنہ مجھے تو بہت شرم آ رہی تھی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے شرمیلی سی مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سے جائے نیچے نظر کر اپنا سیدھا پاؤں کا جوتا الٹے پاؤں کی پنڈلی سے آہستگی کے ساتھ مسلنے لگا، جیسے واقعی بڑا شرما رہا ہو وہ میسنا۔ وہ وسیع تھا، ایک وقت میں بلیک ٹائیگر کا رائٹ ہینڈ، اچھے اچھوں کو گھمایا تھا اس نے زندگی میں۔ وہ معصوم سی لڑکی کیا چیز تھی اس کے آگے؟ واقعی بھائی نے ایسا کہا آپ سے؟ اس لڑکی کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ کیا وہ نہیں جانتی اپنے سرپرے بھائی کو اور اس کے اوور پروٹیکٹیو بیہیویئر کو؟ ذرا سا کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ لے تو وہ مارنے پہنچ جاتا ہے اس کے گھر۔ پھر وسیع کو سامنے سے شادی کے لیے کیسے بھیج سکتا ہے؟ تو کیا میں جھوٹ کہوں گا آپ سے، وہ بھی اتنا بڑا والا جھوٹ؟ اس نے ذرا خفگی بھرے لہجے میں بلند آواز سے کہا، جیسے وہ برا مان گیا ہو۔ اس کا برا ماننا بسما کو ہلکا سا پینک کر گیا۔ نہیں نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ تو میں سمجھوں آپ شادی کے لیے تیار ہیں؟ ہاں؟ وہ تو جیسے ہوا کے گھوڑے پہ سوار آیا ہو۔
اس طرح ڈائریکٹ سوال کون کرتا ہے، وہ بھی یوں اچانک؟ ہاں؟ اس لڑکی کا ہاں کنفیوز والا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود وہ معصومیت کا لبادہ اوڑھے فوراً تصدیقاً ہاں والے لہجے میں پوچھنے لگا۔ نہیں۔ بسمہ مزید کنفیوز ہو کر عجلت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہاں وہ اچھا لڑکا ہے، سوچا جا سکتا ہے اس کے متعلق، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی جلد بازی ہو رہی تھی۔ نہیں؟ وسیع مایوسی سے چہرہ بالکل لٹکا کر بولا۔ مطلب ویسا والا نہیں، نہیں ابھی والا نہیں۔ وہ اتنا کنفیوز ہو چکی تھی وسیع کے پریشرائز کرنے پر کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیچاری کیا بول رہی ہے۔ ابھی والا نہیں مطلب کیا آپ کو میں پسند نہیں ہوں؟ میں ایسا تو نہیں بول رہی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اب ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ اپنے دونوں انگوٹھوں کو ایک دوسرے سے رگڑتے ہوئے لچکدار لہجے میں بولی۔ تو پھر کیسا کہہ رہی ہو، سمجھاؤ مجھے۔ اب اس کی جانب آ کر روبرو کھڑے ہوتے وہ اپنی گہری محبت سے لبریز آنکھیں جب اس کے معصوم چہرے پر ٹکائے پیار سے کہنے لگا تو مقابل جیسے پگھلنا شروع ہو گئی۔ بسمہ کو اے سی والے روم میں ہونے کے باوجود گرمی محسوس ہونے لگی۔ ویسے تو اس نے وسیع کو بہت بار دیکھا تھا، لیکن کبھی بھی شادی یا رومانٹک فیلنگز والے نظریے سے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب اسے دیکھ رہی تھی تو وہ بہت الگ اور خوبصورت لگا۔ میرون کلر کی شرٹ پر بسکٹی کلر کی پینٹ پہنے وہ اچھا لگ رہا تھا اس کی آنکھوں کو۔ وہ آپ کو جوس پینا تھا نا، چلیں جوس پینے چلتے ہیں، تیزی سے کہتی وہ اپنا پرس اٹھا کر باہر کی جانب پھرتی سے بھاگی، جس پر وسیع منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکرانے لگا۔ کتنی کیوٹ ہے یار یہ، فدا فدا لہجے میں کہتا وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اس کا فون کب سے رنگ ہو رہا تھا۔ رات بھر شاہزین کے ساتھ جاگنے کی وجہ سے اب اس کی آنکھ نہیں کھل پا رہی تھی۔ بمشکل آنکھیں کھول کر جب اس نے سیل دیکھا تو عدن کی 3 مس کالز لگی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ سوائے عدن، وسیع اور ثقلین کے کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں ہے، کیا کرتی ہے اور کیسے رہ رہی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال بیک کی۔ زویا شکر ہے تم نے کال بیک کی، آج میں شاپنگ پر جانے والا ہوں، وہاں پر جو بھی میں شاپنگ کروں گا ان سب کی میں تمہیں پک بھیج دوں گا، اور پھر تم نے مجھے ڈیسائیڈ کر کے بتانا ہے کہ کون سا ڈریس مجھ پر کس فنکشن میں زیادہ سوٹ کرے گا، اوکے؟ اور میں بتا رہا ہوں کام کا بہانہ کر کے غائب نہیں ہونا تم نے۔ مانا تم مجھ سے دور ہو، شادی میں نہیں آ سکتی میری، لیکن شادی کی پریپریشن میں تمہیں ہر پل میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ بس اس کا کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگانا تھا کہ دوسری جانب سے عدن تیز تیز بولنا شروع ہو گیا۔ وہ کافی ایکسائٹیڈ اور نروس تھا اپنی شادی میں لکس اور ڈریسنگ کو لے کر۔ اس کی کوئی بہن یا دوست نہیں تھا جو اس کام کو سنبھالتا، اسی لیے ہزاروں میل کی دوری پر بیٹھے ہونے کے باوجود اس نے زویا کو یہ کام سونپ دیا تھا۔ کافی وقت لگا تھا اسے زویا کو اپنے دل سے نکال کر آگے بڑھنے میں، لیکن وہ بڑھ گیا تھا کیونکہ زویا کسی صورت آریز کے مرنے کے بعد بھی اس سے شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا اگر آریز اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے تو اسے موقع مل جائے گا اس کی زندگی میں آنے کا، مگر آریز کی موت کے بعد اس نے جانا کہ زویا کی زندگی میں سوائے آریز کے کسی کی جگہ کبھی تھی ہی نہیں، اور نہ ہے اور نہ ہوگی۔ وہ لڑکی اس کے نام پر پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار تھی، لیکن کسی اور کا ہاتھ تھامنے کے لیے نہیں۔ اس نے صاف کہا کہ اس کے پیچھے اپنی زندگی خوار نہ کرے، وہ شادی نہیں کرے گی دوبارہ، وہ صرف اپنے بچے کے ساتھ خوش ہے۔ ایسا نہیں ہے عدن نے انتظار نہیں کیا، پورے 1 سال انتظار کیا اس نے زویا کی نا کو ہاں میں بدلنے کا، لیکن وہ نہیں بدلی۔ مجبوراً دل پر منو پتھر رکھ کر اپنی ماں کی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا وہ، اور کچھ دنوں بعد اس کی شادی تھی۔ زویا بہت خوش تھی اس کے لیے۔ اس سے بات کرنے کے بعد اس نے اپنے برابر میں لیٹے اپنے ننھے سے شہزادے کو دیکھا جو بالکل اپنے باپ کی کاربن کاپی تھا۔ وہی گرے کرسٹل چمکتی آنکھیں، وہی کالے بال، وہی گالوں پہ پڑنے والے ڈمپل۔ وہ تو صرف اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کے جیتی تھی۔ چھوٹے بیبی ڈرنا مت، ماما واش روم سے جا کر آتی ہیں، پھر ہم دونوں ماں بیٹے تیار ہوں گے اور بیکری چلیں گے۔ اپنے بیٹے کی پیشانی چوم کر بڑے پیار سے کہتی وہ اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ برازیلیا میں اس کا اپنا بوتیک چل رہا تھا جہاں سے ہر مہینے پیسے آتے تھے، مگر اس کے باوجود اس نے فلوریڈا میں بھی اپنی ایک چھوٹی سی بیکری کھول لی تھی۔ بیکری کھولنے کا مقصود پیسوں کا حصول نہیں تھا، صرف وقت گزاری تھا، کیونکہ تنہائی سے وہ بھاگتی تھی۔ اب اس کی نظروں سے وہ منظر نہیں جاتا تھا جب گاڑی پلٹی تھی اور آریز نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا اور پھر اسے بچانے کے لیے گاڑی سے دھکا دے دیا۔ آریز کی باڈی نہیں ملی تھی،
مگر پولیس کا کہنا تھا کہ جتنی اونچائی سے گاڑی کھائی کے اندر گئی ہے اس کا زندہ بچ پانا ناممکن ہی تھا۔ انہیں کافی دنوں کے بعد جا کر تو گاڑی کے پارٹس ملے تھے گھنے جنگل میں۔ ایسے میں ان کا کہنا تھا کہ شاید آریز کی باڈی کو جنگلی جانور کھا گئے ہوں۔ سکلین اور وسیع نے پھر بھی کافی وقت تک جنگلوں میں تلاش جاری رکھی مگر آریز کی باڈی کو نہ ڈھونڈ سکے۔ آخر میں کافی وقت ڈھونڈنے کے بعد سب نے یہ بات مان لی کہ وہ مر چکا ہے اور اس کی باڈی کو شاید جنگلی جانور کھا گئے ہیں۔ روز معمول کی طرح تیار ہو کر شاہزین کو لے کر وہ بیکری پہنچ گئی تھی، جہاں اس کے ٹیم جو 3 خواتین پر منحصر تھی وہ پہلے سے ہی آ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ بیکری کی میٹھی میٹھی سی خوشبو کے ساتھ ہر روز اس کی صبح کا آغاز ہوتا تھا، جہاں وہ کاؤنٹر سنبھالتی اور آرڈرز لیتی۔ اس کے علاوہ بیکنگ کا کام وہ خواتین کا سٹاف سنبھالتا۔ پورا دن شاہزین سٹاف اور کسٹمرز کے ساتھ اچھا گزر جاتا تھا اس کا، بس وہ رات ہی ہوتی تھی جو کافی طویل معلوم ہوتی۔ نہیں جانتی کیوں مگر وہ ہر روز رات کو موبائل لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور اس نمبر پہ میسج کرنے لگتی جو آریز اس کا محسن بن کر استعمال کیا کرتا تھا۔ خود کو پہنچنے والی ہر تکلیف، ہر غم، ہر اذیت وہ اس میسج میں لکھ دیا کرتی تھی۔ ساتھ ہی شاہزین کے متعلق بھی ہر بات لکھتی کہ کیسے آج وہ زیادہ سو گیا تھا تو وہ فکر کرنے لگی، کیسے آج شاہزین دودھ نہیں پی رہا تھا تو اسے ڈاکٹر کے لے کر گئی، کیسے شاہزین بیکری میں آنے والے لوگوں کو مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا تھا تو اسے نظر لگ گئی تو اس نے گھر آ کر اس کی نظر اتاری۔ الغرض چھوٹی سے چھوٹی بات، جیسے ایک بیوی ہر بات اپنے شوہر کو بتاتی ہے، بالکل ویسے ہی وہ ہر بات اس میسج میں لکھ دیا کرتی اور پھر پڑھ پڑھ کر خود ہی روتی رہتی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے کافی گہرے حلقے آ گئے تھے۔ کھانا پینا بھی وہ ٹھیک طرح نہیں کرتی تھی، اس لیے کافی دبلی بھی ہو گئی تھی۔ اگر اس ایکسیڈنٹ کے بعد اسے اپنی پریگنینسی کا نہ پتہ چلتا تو شاید وہ اپنے شوہر کی موت کے صدمے سے ہی مر جاتی۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، بار بار دہائیاں دے رہا تھا کہ اس پہ جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ اس نے کوئی اسمگلنگ نہیں کی ہے، اس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے، اس کا کسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے خلاف ملنے والے ثبوت اتنے پختہ تھے کہ عدالت نے آج اسے تاعمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ جہاں وہ سر پکڑ کر رو رہا تھا، وہیں عدالت کے کمرے میں سب سے پیچھے والی بینچ پر بیٹھا لال کیپ لگائے وہ نوجوان سر جھکائے ہلکا سا مطمئن انداز میں مسکرایا۔ میری بیوی اور بہن دونوں ہی تمہاری وجہ سے بہت تکلیفوں سے گزری ہیں، بہت روئی ہیں، بہت تڑپی ہیں۔ آج میں نے ان دونوں کے آنسوؤں کا بدلہ تم سے لے لیا الیان۔ پہلے جب نور اور الیان دونوں کی مرضی سے سارے حرام معاملات ہو رہے تھے تب بات الگ تھی، لیکن جب نور نے اسے سچی توبہ کے بعد چھوڑ دیا اور اپنی نئی زندگی بسر کرنے لگی، حتیٰ کہ یوسف سے منگنی تک کر لی، اس کے بعد بھی الیان شادی شدہ ہونے کے باوجود اسے دھوکے سے ہوٹل میں بلا کر زبردستی فورس کرنے لگا اپنے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر، تو یہ غلط تھا، نہ صرف نور کے ساتھ بلکہ اس کی اپنی بیوی کے ساتھ بھی۔ وہ نور کا ریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی بڑے دھڑلے سے۔ اسے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ نور کسی اور کی امانت تھی اور وہ خود بھی شادی شدہ تھا۔ الیان نے صرف اپنے مزے اور سکون کے لیے، جسے وہ محبت کا نام دیتا ہے، 2 لڑکیوں کی زندگی تباہ کی، جو دونوں ہی شہریار کو بڑی پیاری تھی۔ اگر الیان محبت کرتا بھی تھا تو وہ محبت بہت گندی اور ناپاک تھی۔ ایسی محبت کسی بھی عورت کے کسی کام کی نہیں، جس میں صرف ایک بند کمرے میں اس کے جسم کو پوجا جائے اور کمرے سے باہر نکلتے ہی ذات اور اوقات پوچھ لی جائے۔ وہ زیر لب کہتا وہاں سے اٹھا اور باہر کی جانب چل دیا۔ سیڑھیوں سے اترتے وقت سامنے سے ایک بلیک ہوڈی میں ملبوس نوجوان اسے آتا دکھائی دیا۔ شکریہ، یہ سب آپ کی مدد کے بغیر کبھی ممکن نہیں ہو پاتا۔ شہریار نے اس شخص کا بڑے مشکور لہجے میں شکریہ ادا کیا، جس پر مقابل نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ جما کر آہستہ مگر روبدار آواز میں کہا، تم نے بھی بہت مدد کی، اور پھر اس عوام کی بھیڑ میں آگے بڑھ گیا۔ میں حج پہ جا رہا ہوں، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ وہ شہریار کا آخری جملہ تھا جو آگے بڑھتے ہوئے اس نوجوان نے سنا۔ اب اگلا سین۔ وہ میٹنگ سے آنے کے بعد نہایت تھکے ہارے انداز میں چیئر پر بیٹھی اور اپنا سر جھکا کر آہستگی سے 2 انگلیوں سے مسلنے لگی۔ ابھی وہ یہ عمل کر ہی رہی تھی کہ کسی نے گرما گرم کافی اس کی ٹیبل پر رکھی۔ سر میں درد زیادہ ہو رہا ہے تو میں دبا دوں میم؟ وہ یوسف کی نرم آواز تھی، جسے سنتے ہی وہ مسکرائی اور آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ تم تو آج چھٹی پر تھے نا؟ وہ اسے دیکھتے ہی کہہ اٹھی۔
ہاں تھا تو، مگر جب سے ابو کا انتقال ہوا ہے گھر میں دل نہیں لگتا میرا۔ گھر ایسا لگتا ہے جیسے کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، اس لیے چلا آیا آفس۔ یوسف کے والد کے انتقال کو 3 ماہ گزر چکے تھے، لیکن ان کا غم اس کے دل میں ابھی بھی تازہ سا تھا۔ والد کے علاوہ اس کا اس بھری دنیا میں تھا کون؟ جب وہ بھی چلے گئے تو وہ جیسے ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ اسے لگا دنیا میں اس کا کوئی باقی نہیں بچا ہے۔ اس نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ ان کے غم میں ہوش ہی نہیں رہتا تھا، بس کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا رہتا۔ اس کے پاس جاب بھی نہیں تھی، وہ کافی وقت سے جاب تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ الیان کے جانے کے بعد راجپوت خاندان کا بہت برا حال تھا۔ ان کا اپنا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ وہ ملازمین کو کہاں سے پیسے دیتے؟ ان سے جب پیسے مانگے جاتے زمین خاتون اگلے مہینے کا کہہ کر ٹال دیتی۔ اس وجہ سے کافی ملازمین جاب چھوڑ کر بھی چلے گئے تھے۔ دوسری جانب جب یوسف کے والد کے انتقال کی خبر عائزہ کو پہنچی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ فوراً ہی اس سے ملنے راجپوت مینشن پہنچی۔ یہ بڑی بات تھی کہ وہ ایک ملازم کی خاطر اپنے سابقہ سسرال آئے، لیکن وہ آئی۔ وہ جب یوسف کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ لڑکا اسے کونے میں بالکل اندھیرے میں بیٹھا ملا۔ وہ عائزہ تھی جس نے لائٹ آن کر کے نہ صرف کمرے کو بلکہ اسے بھی روشنی سے دوبارہ روبرو کروایا۔ اچانک روشنی ہونے پر اس نے چندھیائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سامنے کی جانب دیکھا۔ وہاں عائزہ کو کھڑا دیکھ جیسے اس کا دل بھر آیا۔ والد کے انتقال کے بعد کوئی پہلا تھا جو اسے اپنا محسوس ہوا۔ اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ بے اختیاری طور پر اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے اس کے گلے آ لگا۔ ڈیڈ چلے گئے مجھے چھوڑ کر عائزہ، وہ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ یوسف اسے ہمیشہ بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی کا مالک لگتا، جو کیسی بھی سچویشن ہو ہمیشہ چہرے پر سنجیدگی اور بردباری لیے کھڑا ہوتا۔ اس شخص کو یوں بکھرا ہوا دیکھنا، یوں ٹوٹا ہوا دیکھنا اس کے دل کو تکلیف دینے لگا۔ وہ بہت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا، جیسے چھوڑنا نہ چاہتا ہو، اب جیسے وہی اس کا سب کچھ ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جسے عائزہ اپنے کندھے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اسے نہیں خبر کب وہ بھی یوسف کے ساتھ رونا شروع ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ یوسف کا غم اسے اپنا غم لگنے لگا۔ اس نے یوسف کو چڑچڑا ہو کر خود سے دور نہیں ہٹایا۔ اس نے یوسف کو یہ نہیں کہا کہ اپنی لمٹس میں رہو۔ اس نے یوسف کو دھتکارا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ مسلسل روتی رہی، جیسے اس کا بھی کوئی خاص چلا گیا ہو۔ ایسا نہیں تھا جو چلا گیا تھا وہ خاص تھا، وجہ صرف یہ تھی کہ جس کا گیا تھا وہ بہت خاص تھا اس کے لیے، اور وہ رو رہا تھا جو خاص تھا تو خود ہی اسے بھی رونا آنے لگا۔ جب عائزہ کے آنسو اس کے کندھے سے ہوتے ہوئے نیچے کی جانب ڈھلکے، تب یوسف کو احساس ہوا کہ وہ بھی رو رہی ہے اس کے غم میں۔ اس نے فوراً ہی جیسے کرنٹ کھا کر اسے چھوڑا اور بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا، جس کا چہرہ جھکا ہوا اور آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ اس خوبصورت لڑکی کی بھیگی پلکیں اس کے دل کو اتنی گہرائیوں تک چھو گئیں کہ وہ کتنے ہی لمحے اسے بس یوں ہی بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ ایک امیر زادی ہے، جسے فرق بھی نہیں پڑتا ہوگا اس کی خوشی یا غمی سے، جو صرف اسے ایک ڈرائیور کے سوا کچھ نہیں سمجھتی۔ اس امیر زادی کا صرف اپنے لیے رونا اس کے لیے بہت خاص تھا۔ چلو کھانا کھانے چلتے ہیں، مجھے پتا ہے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ اس لڑکے کے سوکھے ہونٹ ہی بتا رہے تھے کہ اس نے پانی تک نہیں پیا ہے۔ کھانا تو بہت دور کی بات ٹھہرا، اور پھر کون تھا وہاں پر جو اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا؟ رو رو کر جب دونوں کا دل کافی ہلکا ہو گیا تو وہ فوراً ہی اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ واقعی بھوک پیاس کا احساس اس کے اندر سے مر گیا تھا۔ مجھے ہے، اور تمہارے جسم کو بھی ہے، دیکھو کتنے بیمار لگ رہے ہو، چلو میرے ساتھ اب بحث مت کرو۔ وہ یوسف کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ ریسٹورانٹ میں اسے کھانا کھلایا، مگر وہ کب کھا رہا تھا، جس کی وجہ سے عائزہ کو اس کی فکر لاحق ہو گئی کہ کیسے رہے گا وہ، اس کا تو کوئی خیال رکھنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ کافی رات تک اس کے ساتھ ہی رہی۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ کے باہر جو چھوٹا سا گارڈن تھا وہاں بینچ پر بیٹھے رہے۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بالکل خاموشی سے بس آسمان پہ چاند کو دیکھتا رہا، اور وہ اسے۔ دوسرے دن جب وہ بیڈ پر بے سدھ سا لیٹا ہوا تھا تو عائزہ پھر اس کے کمرے میں آن پہنچی، جسے اچانک دیکھ وہ خود بھی چونکا۔ ایسے اکیلے لیٹے رہو گے تو اپنے غم سے باہر نہیں نکل پاؤ گے، لوگوں کے ساتھ رہو، لوگوں کے بیچ میں، تو تمہارا دماغ بٹے گا، چلو اٹھو میرے ساتھ چلو۔ وہ نہیں اٹھ رہا تھا، لیکن عائزہ زبردستی اسے پاس کے گارڈن میں مارننگ واک کے لیے لے گئی۔ پورا دن وہ یوسف کے ساتھ ہی رہی، اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ تیسرے دن جب وہ پھر پہنچی اس کے پاس
تو یوسف کو بھی احساس ہونے لگا کہ وہ ایک آفس میں کام کرنے والی لڑکی ہے. وہ اپنا کام چھوڑ چھوڑ کر اسی کے لیے آ رہی ہے جو اس کے لیے تو بہت اہمیت کا حامل تھا، لیکن وہ جانتا تھا آئزہ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. صرف آئزہ کا خیال کر اس نے منع کر دیا کہ کل سے مت آنا، میں ٹھیک ہوں، اب میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں. منع تو کر دیا، لیکن وہ کل سے نہیں آئے گی یہ خیال ہی کہیں نہ کہیں اس کے دل کو بہت بھاری بھی کر رہا تھا، تکلیف بھی دے رہا تھا، کیونکہ آئزہ کا پاس ہونا اسے بہت ہمت دیتا تھا، بہت سکون دیتا تھا، اسے تنہائی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا. مگر وہ اپنے سکون اور اپنی خوشی کے لیے اس لڑکی کا نقصان نہیں کر سکتا تھا. چوتھے دن وہ خود بھی نہیں جانتا کیوں وہ بار بار دروازے کو تک رہا تھا اپنے کمرے کے. خود نے منع کیا تھا اسے، لیکن اس کے باوجود خود ہی چاہتا تھا کہ وہ آ جائے. وہ واش روم میں تھا جب اسے باہر سے اپنا نام پکارنے کی آواز آنے لگی. وہ آواز آئزہ کی تھی، وہ کیسے نہ پہچانتا. تیزی سے نکل کر آیا. گرین کلر کی سلک کی شرٹ پر وہ بلیک کلر کی پینٹ پہنے کافی جچ رہی تھی. بالوں کو کھلا رکھا ہوا تھا اس نے، جنہیں وہ ہر تھوڑی دیر بعد اپنی انگلیوں سے سیٹ کرتی. ہاتھ کی پتلی سی کلائی میں گھڑی بندھی ہوئی تھی اور چہرے پر بڑی سی مسکان جو واش روم سے نکلتے ہی اس کا ویلکم کرنے لگی. تم؟ منع کرنے کے باوجود اس کا پھر چلے آنا یوسف کے دل کو ایک نئی خوشی سے ہمکنار کر گیا تھا. ایک ایسی خوشی جو اس کے دل تک پہنچ رہی تھی، جو اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس کا بھی دنیا میں کوئی ہے. ان 2-3 دنوں میں آئزہ کو لے کر جو اس کے دماغ میں امیر زادی والی نکچڑی اور مغرور سی پروفائل تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. منع کرنے کے بعد دوبارہ آنا اس کے لیے بہت مشکل تھا. وہ بہت ہچکچاہٹ کا شکار تھی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آ گئی تھی. اور اب جب یوسف کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھا تو دلی طور پر وہ جو ہچکچاہٹ تھی وہ از خود دور ہو گئی، اور خوشی ہوئی اسے کہ وہ ہمت کر کے چلی آئی. میں تمہیں آفس لے جانے آئی ہوں، چلو میرے ساتھ. میں کیسے آپ کے آفس جا سکتا ہوں؟ میرے سیکرٹری بن کر، مجھے ویسے بھی بہت ضرورت ہے، اب چلو. وہ اس کا احتجاج نہیں سن رہی تھی. اس نے تو فوراً ہی خود ہی آگے بڑھ کر اس کی الماری سے کپڑے نکالنا شروع کر دیے تھے. مگر چپ، فالتو باتوں کا وقت نہیں ہے میرے پاس، جلدی سے جا کر تیار ہو اور آؤ. ہم ساتھ آفس جائیں گے آج سے، میں تمہیں گھر پہ یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتی. مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی، پھر مجھ سے کام بھی نہیں ہوگا. کیا فائدہ ہوگا پھر میرے آفس جانے کا؟ اس لیے بہتر یہی ہے تم میرے ساتھ رہو، میں تمہیں دیکھتی رہوں گی کہ تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں. اس کے لہجے میں اسے کپڑے پکڑاتے وقت لچک نہیں تھی، حق جتانے والا انداز تھا جسے یوسف چاہ کے بھی اب منع نہیں کر سکا. تب سے وہ آئزہ کے سیکرٹری کی جاب کر رہا تھا. یہ جاب صرف نام کی تھی، یہ بات تو پورا آفس دیکھتا تھا، کیونکہ جہاں یوسف کو آئزہ کا خیال کرنا چاہیے، اس کے کام کرنے چاہیے، وہاں الٹا وہ یوسف کا کام کرتی اور اس کا خیال رکھتی. آئزہ کا حد سے زیادہ یوسف کا خیال رکھنا پوری آفس میں چہمگوئیوں کا سبب تھا، لیکن نہ تو آئزہ اس پر کان دھرتی نہ یوسف، چونکہ وہ دونوں ایک ساتھ خوش تھے. تو جناب یہ تھی آج کے ایپیسوڈ. اب چلتے ہیں ریویو کی جانب، لیکن اس سے پہلے رائٹر کی طرف سے نوٹ ہے آپ سب کے لیے، وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. السلام علیکم. مجھے آپ کو یاد دلانا تھا کہ میری بک پیا میں تیری پبلش ہو چکی ہے. پیا میں تیری از حسن کنول ایک جذباتی اور رومانوی اردو ناول ہے جو عشق کی گہرائی، جذبوں کی شدت اور رشتوں کی آزمائشوں کو حسین انداز میں بیان کرتا ہے. اس ناول میں ایسا عشق ہے جو دل کو چھو لیتا ہے، کردار ہیں جو قربانی اور وفا کی تصویر بنتے ہیں، رشتوں کی وہ پیچیدگیاں جو ہر قاری کے دل کو چھو جائیں، کہانی کا بہاؤ، جذباتی کشمکش اور کرداروں کا سچائی سے بھرپور سفر. سب کچھ آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جائے گا جہاں سچی محبت کا مطلب صرف ساتھ ہونا نہیں بلکہ دل سے جینا ہوتا ہے. اگر آپ جذباتی اور سچے عشق پر مبنی کہانیاں پڑھنا پسند کرتے ہیں تو پیا میں تیری آپ کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے. آپ اسے خریدیں گے تو مجھے خوشی ہوگی اور نئے پنکھ بھی ملیں گے اڑنے کے. نیچے اس نمبر پر کال کر کے آپ ناول خرید سکتے ہیں. جزاک اللہ. تو جی جناب، آج کے ایپیسوڈ اتنی کیوٹ تھی، اتنی مزے کی، بہت زیادہ مزے کی. پہلے تو سکلین اور وسیع کے جو سینس تھے وہ بہت کیوٹ تھے. تو 1 سال بعد اوبویسلی ہمارے آرے صاحب کی بات بعد میں کرتے ہیں، ہم پہلے باقی باتیں ڈسکس کرتے ہیں. تو مجھے ان دونوں کا وہ سینس کیوٹ لگے. مطلب شروع میں تو ان کی بنتی نہیں ہوتی تھی نا، کہ وسیع کچھ کہتا تھا اور سکلین کچھ. خیر بنتی تو اب بھی نہیں ہے، لیکن اب تو سالہ بننے والا ہے اس کا، تو ٹھیک ہو جائیں گے دونوں. تو میں سوچ رہی تھی کہ بسما اور مطلب اکیلی رہ جائے گی، لیکن خیر رائٹر نے اس کے لیے بھی انتظام کر دیا. تو وسیع اور بسما کا کیوٹ کپل ہے. اور پھر آتے ہیں نور اور شہریار کی طرف.
اینڈ بھائی شہریار صاحب نے بدلہ لے لیا الیان سے. مجھے تھوڑا سا دکھ بھی ہوا الیان کے لیے، کیونکہ آبویسلی بہت پہلا کردار شروع میں ہم نے اسی کو پڑھا تھا شہریار سے بھی پہلے، تو تھوڑی اٹیچمنٹ تو تھی، لیکن پھر برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے. آپ حرام کی طرف جاؤ گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا. تو اور پھر وہ وہاں پہ جہاں کورٹ کے باہر جو بندہ ملتا ہے 110% وہ آریز ملکی ہے بھائی، وہ نہیں مر سکتا اس طرح سے. ہم نے ہیپی اینڈنگ دیکھنی ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ، ابھی تو ایک رہتی ہے تو ہو جائے گا ان کا ملن بھی. آپ لوگ بھی اپنے ریویوز دیں. ناول ختم ہو گیا، اچھے اچھے ریویوز دے دیں، کچھ نہیں جاتا آپ لوگوں کا. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں. ملتے ہیں لاسٹ پارٹ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.